بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے مختلف علاقوں میں بری فوج کی ڈرون مشقیں، علاقے کی سلامتی کو خطے کے ملکوں کے ذریعے ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ مشقوں کے کمانڈر ایڈمرل سیاری کا بیان۔ ہندوستان کے جنوبی شہر حیدرآباد میں بی جے پی کے ایک رکن صوبائی اسمبلی کے ذریعے شان رسالت مآب میں گستاخی، مسلمانوں کے احتجاج کے بعد گستاخ رسول گرفتار۔ اور پاکستان کے صوبوں بلوچستان اور سندھ میں شدید بارش اور سیلاب سے تباہی، امدادی کارروائیاں جاری، امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت۔ اور اب خبریں تفصیل کے بعد۔ ایرانی فوج نے ملک کے مختلف علاقوں میں سالانہ ڈرون مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ان مشقوں کا مقصد ملکی دفاع میں ڈرون طیاروں کے استعمال اور ان کی حربی توانائیوں کا جائزہ لینا ہے۔ شمالی، جنوبی، مغربی، مشرقی اور وسطی ایران کے وسیع علاقوں میں شروع ہونے والی مشترکہ ڈرون مشقوں میں بری فوج کے چاروں دستوں اور ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹر کے جوان حصہ لے رہے ہیں۔ ان 2 روزہ ڈرون مشقوں میں 150 ڈرون شریک ہیں، جن میں جاسوسی اور ہتھیار بند دونوں قسم کے ڈرون طیارے شامل ہیں۔ ڈرون مشقوں کے ترجمان ایئر ایڈمرل موسوی نے بتایا کہ مشقوں میں شریک ڈرون طیارے پہلے مرحلے میں اپنے مخصوص ہدف کا پتہ لگائیں گے اور اگلے مرحلے میں اپنے ہدف کو تباہ کرنے کی منصوبہ بندی کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ مشقوں میں حصہ لینے والے ڈرون طیارے فرضی دشمن کے اہداف کا پتہ لگانے کا کام کریں گے اور انہیں تباہ کرنے کے لیے ضروری معلومات بھی زمینی اسٹیشن کو ارسال کریں گے۔ ڈرون مشقوں کے ترجمان کے مطابق جاسوس مشن انجام دینے والے تمام ڈرون طیارے علاقے میں موجود تمام سسٹموں اور اہداف کی معلومات اپنے پیچھے آنے والے ڈرون طیاروں کو منتقل کرتے رہیں گے۔ ایئر ایڈمرل موسوی نے بتایا کہ ان مشقوں کے انعقاد کا مقصد فضائی جنگ میں ڈرون طیاروں کی حربی توانائیوں کا جائزہ لینا ہے۔ دوسری جانب مشترکہ ڈرون مشقوں کے کمانڈر ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا ہے کہ مسلح افواج کی عسکری طاقت کے ارتقاء میں ڈرون طیارے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری کا کہنا تھا کہ عسکری میدان میں ڈرون طیاروں کا استعمال ایک نیا تجربہ ہے اور حالیہ جنگوں میں ان کی کارکردگی پوری طرح ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون طیاروں کی افادیت اور کارکردگی کو آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ اور اسی طرح یوکرائن روس جنگ میں بھی پوری طرح دیکھا جا سکتا ہے۔ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری کا کہنا تھا کہ ایرانی فوج کے عسکری نظام میں ڈرون طیاروں کو پوری طرح شامل کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران دفاعی میدان میں کسی دوسرے ملک سے وابستہ نہیں ہے اور ڈرون ٹیکنالوجی کے تمام تر آلات و وسائل مقامی سطح پر تیار کیے جا رہے ہیں۔ ڈرون مشقوں کے کمانڈر نے کہا کہ ڈرون طاقت ملک کو جارحیت سے بچانے میں اہم ثابت ہوگی۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ خطے کی سلامتی کا تحفظ خطے کے ملکوں کے ذریعے ہی کیا جانا چاہیے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں اسرائیلی الزامات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ بدھ کو کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ ایران کی تمام تر ایٹمی سرگرمیاں IAEA کے قوانین کے مطابق اور اس عالمی ادارے کی نگرانی میں انجام پا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT پر کاربند ہے اور IAEA بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ تہران کی ایٹمی تنصیبات پر اس کی نگرانی میں قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں صہیونی حکومت کے دعوے اور الزامات من گھڑت اور بے بنیاد ہیں اور یہ سلسلہ 20 سال سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی الزامات نفسیاتی جنگ اور صہیونی حکومت کی
دہشت گردانہ سوچ کا حصہ ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہندوستان کے شہر حیدرآباد دکن میں بی جے پی کے ایک رکن صوبائی اسمبلی کے ذریعے شان رسالت میں گستاخانہ بیان دیے جانے پر شہر میں لوگوں نے شدید احتجاج کیا، جس کے بعد گستاخ رسول کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق حیدرآباد دکن کے علاقے گوشا محل سے بی جے پی کے رکن صوبائی اسمبلی ٹی راجا سنگھ نے ایک ویڈیو کلپ میں شان رسالت میں توہین آمیز بیان دیا تھا، جس کے بعد شہر کے کئی علاقوں کے تھانے کے باہر لوگوں نے شدید احتجاج کیا اور بی جے پی کے MLA کی گرفتاری کی مانگ کی۔ بعد ازاں پولیس نے گستاخ رسول راجا سنگھ کو گرفتار کر لیا۔ بی جے پی کے رکن صوبائی اسمبلی کے خلاف حیدرآباد کے کئی تھانوں میں الگ الگ شکایتیں درج کرائی گئی ہیں۔ عدالت نے ٹی راجا سنگھ کو سخت ہدایات جاری کرتے ہوئے اسے ضمانت دے دی ہے۔ اس واقعے کے بعد مرکز میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی نے ٹی راجا کو پارٹی سے معطل کر دیا ہے اور اسے اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اس واقعے پر مسلمانوں میں ایک بار پھر شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ حیدرآباد کی انتظامیہ نے ہر طرح کے ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے شہر میں سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ واضح رہے کہ اپریل کے آخر میں بی جے پی کے ترجمان نپور شرما نے بھی شان رسالت میں گستاخی کی تھی، جس کے بعد پورے ملک میں احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے اور ہندوستانی حکومت کو عالمی سطح پر خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستان کے صوبوں بلوچستان اور سندھ میں شدید بارشوں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 230 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 26,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ NDMA نے کہا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ سمیت مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں اور ادھر صوبے سندھ میں بھی شدید سیلاب اور بارشوں سے تباہی ہوئی ہے۔ امدادی کارروائیوں کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ سندھ میں شدید بارشوں اور سیلاب سے 263 افراد اب تک جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ صوبے سندھ کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ہلاکتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ کراچی میں اسکولوں کو 2 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ شہباز شریف اس وقت قطر کے دورے پر ہیں۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے درمیان جھڑپوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ طالبان فورس اور کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 6 افراد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں TTP کا ایک کمانڈر اور اس کے 3 ساتھی بھی شامل ہیں۔ ہلاک ہونے والے TTP کمانڈر کا نام ملا عبداللہ بتایا جاتا ہے۔ صوبہ ہلمند کے ضلع ناوا میں ہونے والی اس جھڑپ میں افغان طالبان کے سپاہی بھی مارے گئے ہیں۔ تاحال طالبان انتظامیہ نے اس جھڑپ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی پاکستانی طالبان کی جانب سے کوئی بیان جاری کیا گیا ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے سیکریٹری جنرل زیاد النخالہ نے حزب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ سے ملاقات میں فلسطین سمیت علاقے کی مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ العہد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے سیکریٹری جنرل زیاد النخالہ اور حزب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اپنی ملاقات میں غزہ و غرب اردن کے تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا اور تمام شعبوں میں جملہ سیاسی و تشہیراتی میدانوں میں تحریک استقامت کی توانائیوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے اسی طرح علاقے کے حالات اور تحریک استقامت کے کردار کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے 5 سے 7 اگست کے دوران غزہ کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے 49 فلسطینیوں کو شہید اور 360 سے زائد کو زخمی کر دیا تھا۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے بھی
صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقوں خاص طور سے تل ابیب اور بن گورین ہوائی اڈے پر سینکڑوں میزائل و راکٹ داغے، جس میں کم سے کم 60 صہیونی زخمی ہوئے، جنہیں ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا، جن میں بعض بری طرح زخمی ہوئے ہیں جو اسپتال میں موت و زندگی کی کشمکش سے دوچار ہیں۔ سر انجام مصر کی وساطت سے غاصب صہیونی حکومت اور جہاد اسلامی فلسطین کے درمیان 8 اگست کو فائر بندی کے سمجھوتے پر عمل شروع ہوا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ سعودی اماراتی اتحاد یمنی عوام کے تیل و گیس کی لوٹ مار میں مصروف ہے۔ اپنے ایک خطاب میں انصار اللہ کے سربراہ سید عبد المالک بدر الدین الحوثی نے خبردار کیا کہ سعودی اتحاد نے عوام کا لوٹا گیا ایک پیسہ واپس لیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کے دشمن مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کر کے ان کی طاقت کو منتشر اور اسلامی ملکوں کے حصے بکھرے کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سید عبد المالک بدر الدین الحوثی نے امریکی اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ اور اندرونی امن و سلامتی کا قیام امن کی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ شام میں روس کے امن مرکز کے نائب سربراہ نے کہا ہے کہ روسی طیاروں نے شمال مغربی شام میں النصرہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کر کے اسے تباہ کر دیا ہے۔ النشرہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق شام میں روس کے امن مرکز کے نائب سربراہ اولیگ ایگوروف نے کہا ہے کہ روسی فوج نے شمال مغربی شام میں النصرہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی ہے۔ جبہت النصرہ کے یہ دہشت گرد صوبہ ادلب کے مختلف علاقوں خاص طور سے خان شیخون اور سراقو کے مختلف علاقوں میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں ملوث رہے ہیں۔